السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 10 ایسے نام لے کر ہم حاضر ہیں جو شریعت کی نگاہ میں اچھے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو حقیقت میں نام ہیں ہی نہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے معنی بہت جو ہے برے ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو وہ معنی مل جائیں تو آپ اپنی بچیاں بالکل نہ رکھیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ان نام خوب چلن ہے، خوب مسلمان اپنی بچیوں کے یہ نام رکھ رہے ہیں۔ تو ان ناموں کی کیا حقیقت ہے، ان کے کیا معنی ہیں، کون کون سے نام ہیں جن کو رکھ لینے چاہیے، اور کون کون سے نام شریعت میں ہے ہی نہیں جن کو نہیں رکھنے چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بورڈ پر ہم یہ بات سمجھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے عائزہ کے بارے میں۔ عائزہ ایک ایسا نام ہے جس کا موجودہ زمانے میں بہت زیادہ چلن ہے، بہت لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھ رہے ہیں، حالانکہ اس نام کے معنی ہیں غریب۔ غریب، مفلس، غریب، مفلس۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کریں، کیونکہ ناموں کا اثر زندگی میں پڑتا ہے۔ جب آپ اس عائزہ کے معنی غریب اور مفلس سمجھ لیں گے تو اب آپ یہ بتلائیے، کیا اپنی بچی کا آپ یہ نام رکھنا چاہیں گے جس نام کے معنی ہی غریب اور مفلس ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر اس نام کا اثر اس کی زندگی پر پڑا تو بیچاری پوری زندگی پریشان ہی رہے گی۔ اس لیے عائزہ نام بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک نام ہے علیزہ۔ علیزہ یہ نام بھی بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے، ہم سیریل، ڈرامے، ناٹک دیکھ کر اپنی بچیوں کے نام چوز کرتے ہیں، انہی کو رکھ لیتے ہیں جو ان کرداروں کے نام ہوتے ہیں۔ تو علیزہ نام بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، حالانکہ اس نام کے معنی ہیں بے چین، پریشان۔ اس علیزہ نام کے معنی ہیں بے چین اور پریشان۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی باپ یا ماں اپنی بچی کو بے چین یا پریشان دیکھنا نہیں چاہیں گے، اس لیے اپنی بچی کا نام علیزہ بالکل نہ رکھیں۔ تیسرے نمبر پر نام ہے الفشا۔ یہ نام بھی ہر 10ویں 11ویں لڑکی کا نام ہوتا ہے، الفشا، حالانکہ حقیقت میں یہ نام ہی نہیں ہے۔ شریعت میں اگر آپ اس نام کے معنی پوچھیں، علماء کرام کے پاس جائیں یا دارالعلوم دیوبند یا اور کسی بڑی ویب سائٹ پر آپ جا کر یہ نام چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نام ہے ہی نہیں، یعنی اس نام کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس نام کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ نام ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نام کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں۔ اسی طرح ایک نام ہے الشفا، اسی سے ملتا جلتا ایک نام الفشا اور دوسرا نام ہے الشفا۔ یہ نام بھی بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ اگر آپ اس نام کو ڈھونڈنا چاہیں شریعت میں یا عربی میں تو آپ کو یہ نام ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک ملتا جلتا نام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں الشفا، یا تو آپ اسے کہیں الشفا یا پھر خالی شفا، یہ نام ہو سکتا ہے۔ یا تو اگر آپ کی بچی کا یہ نام ہے الشفا تو آپ اپنی بچی کو الشفا نہ کہیں، الشفا کہیں، یا پھر خالی شفا کہیں، کیونکہ شفا کے معنی ہیں کسی بھی بیماری یا پریشانی سے آزاد ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صحت نعمت دے دیتے نا۔ تو الشفا نام نہیں ہوتا، یا تو الشفا ہوتا ہے یا خالی شفا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی بچی کا نام الشفا ہے تو آپ اپنی بچی کو یا تو آج سے الشفا کہیں یا شفا کہیں۔ 5ویں نمبر پر نام ہے انمتا۔ آپ اس نام کی حقیقت کو جاننا چاہیں گے تو سنیے، انمتا کوئی نام نہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا انعمت علیہ۔ اب بہت سے ناواقف لوگ جو قرآن کے گرامر سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انعمتا نام ہے، حالانکہ انعمتا نام نہیں ہے۔ اگر آپ
تھوڑی بہت انگلش جانتے ہیں تو یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ انگلش میں ایک چیز ہوتی ہے ورب اور ایک چیز ہوتی ہے نان ورب. نان ورب ورب کہتے ہیں کسی کام کو بتلانا، کسی کام کو کرنا، کسی کام کی حقیقت پر دلالت کرنا. اور نان ورب کہتے ہیں جو کام نہ ہو بلکہ کسی چیز کی حالت کو یا کسی چیز کے نام کو بتلائے. تو انمتا جو ہے قرآن کریم میں جو انمتا استعمال ہوا ہے وہ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے، نان ورب کے طور پر استعمال نہیں ہوا. یعنی انمتا حقیقت میں ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ایک نام نہیں ہے. انمتا کے ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ نے جن پر انعام کیا، آپ نے انعام کیا. حالانکہ انعام کرنا یہ ایک کام ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا. تو انمتا شریعت میں کوئی نام نہیں ہے، نام نہیں رکھنا چاہیے. اس سے بہتر کوئی اور نام آپ سوچ لیں، کیونکہ یہ ورب ہے، نان ورب نہیں ہے، اور نام نان ورب ہوتے ہیں، ورب نہیں ہوتے. اسی طرح آپ چھٹے نمبر پر آپ چلیں تو زویا، یہ بہت زیادہ نام رکھا جانے لگا ہے. زویا بھی، اس نام کا بھی بہت زیادہ چلن ہے. حالانکہ شریعت میں کہیں سے کہیں تک آپ کو انعام ملنے والا نہیں ہے. نہ ہی تو آپ کو جویا ملے گا نہ زویا ملے گا. ہاں ایک نام مل سکتا ہے آپ کو، ضیا. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی نام نہیں. اگر آپ کو زویا ہی نام رکھنا ہے تو آپ زویا نام نہ رکھیں، کیونکہ زویا کوئی نام نہیں ہوتا. آپ اپنی بچی کا نام رکھیں ضیا. ضیا اس کے معنی ہوتے ہیں روشنی. تو زویا سے بہتر ہے ضیا. یہ بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. زویا اگر آپ کی بچی کا نام ہے تو آپ اپنی بچی کو ضیا کہا کریں. زویا نام ختم کر کے اس کا ضیا کر دیں. اسی طرح ایک نام ہے ارم. ارم نام بھی بہت زیادہ لوگ رکھا کرتے ہیں. حالانکہ موجودہ زمانے میں تو کم ہے اس نام کا چلن، لیکن پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. حالانکہ ارم نام کی اگر آپ حقیقت جان لیں تو آپ یہ نام نہ رکھیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ فرمایا. انہی میں سے ایک قوم تھی قوم عاد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی. اس نافرمان قوم کا جو سب سے بڑا سردار تھا، اس شخص کا نام تھا ارم. اس شخص کا نام تھا ارم. اسی طرح اس قوم کو بھی ارم کہا کرتے تھے. اسی طرح وہ قوم جس جگہ رہا کرتی تھی اس جگہ کو بھی ارم کہا کرتے تھے. تو ارم ایک نافرمان قوم کے سب سے بڑے شخص کا نام ہے، اس لیے نام نہیں رکھنا چاہیے. ارم یہ نام نہ رکھیں، یہ اچھا نام نہیں، اس کا کوئی معنی بھی نہیں. اسی طرح ایک نام ہے فبیہا. اس نام کو بہت زیادہ چلن ہے، لوگ اس نام کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے ہیں. حالانکہ فبیہا بالکل انمتا کی طرح ہے. یعنی فبیہا ورب ہے، نان ورب نہیں ہے. اس کو اگر آپ اس کے معنی دیکھنا چاہیں، اس کی حقیقت کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فبیہا یہ کوئی نام نہیں ہے، اس نام کے کوئی معنی نہیں ہے. تو آپ کو یہ فبیہا بھی نام نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح ایک نام ہے آنیہ. اس کے معنی ہے برتن. اب بتائیے اس نام میں اور اس نام کے معنی میں کیا خاصیت ہے جو آپ اس نام کو رکھنا چاہیں. اس نام کے معنی ہے برتن. اب ظاہر سی بات ہے جس نام کے معنی برتن ہو آپ اس نام کو اپنی بچی کے لیے چوز نہیں کریں گے، اپنی بچی کا وہ نام نہیں رکھنا چاہیں گے. اس لیے آنیہ نام نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح 10ویں نمبر پر نام ہے انوشا. انوشا یہ نام بھی بہت زیادہ لوگ رکھا کرتے ہیں. حالانکہ شریعت میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں، اس کے معنی ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کوئی نام ہی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب شریعت میں یہ کوئی نام ہی نہیں ہے تو اس کا معنی بھی ملنے والا نہیں ہے. موجودہ زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ماڈرن، نئے، کچھ نیا، کچھ عجیب، کچھ الگ تلاش کرنے کے چکر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسے نام چن لیتے ہیں جن ناموں کا اثر اگر ہمارے بچوں پر پڑ گیا تو اس کا بہت غلط جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، بہت خسارہ ہو سکتا ہے.
اس لیے جب بھی آپ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیں تو اپنے عالموں سے کانٹیکٹ کریں، اپنے علماء سے ملیں، ان سے اچھے نام جو ہے لیں، ان سے اچھے نام سیکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں تو انبیاء، صحابہ رضی اللہ عنہم، ان تمام لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے، اور اگر آپ ان پہ بھی نہیں رکھتے تو کم سے کم ان نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔